وہ جو آپ نے جو مفتی ضرور صاحب کا پیش کیا کہ وہ ان کے بقول بعض جو ہے نا وہ فقہ کی کتابوں میں سفر کے دوران جو سنت موقدہ ہے وہ غیر موقدہ بن جاتی ہے. جی اگر اس طرح ہے تو ہماری اکثریت جو حناف علماء ہیں مفتیاں ہیں وہ اس پر کیوں بہت زور دیتے ہیں؟ مطلب ان کے ہاں اگر کوئی سوال جنرلی پوچھ لینا تو وہ سنت کے بارے میں وہ بہت سخت ان کا موقف ہوتا ہے کہ نہیں سنت ضرور. ہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک بندہ بالکل سواری میں ہے اور سواری بالکل جانے والی ہے اور اس کا یہ گمان ہو کہ میں نیت باندھوں گا سنتوں کا اور پھر مجھ سے گاڑی نکل جائے گی اور نماز میں اشارے کروں گا تو تب اس پر جائز ہے. بصورت دیگر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بہت سخت موقف رکھتے ہیں. اصل میں نا یہ مسئلہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی اس میں آگے اس پر باب بھی آئے گا. اس میں ہمارے ائمہ احناف سے کوئی قول ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین جو ہمارے مین احناف جہاں سے سارے فقی اقوال آتے ہیں، وہ سنتوں کے بارے میں ان سے قول نہیں ہے. تو یہ جو بعد میں متاخرین نے سنتوں کے بارے میں ظاہر مسئلہ تو بیان کرنا تھا، تو انہوں نے اصولوں کی روشنی میں اور کچھ اپنے فہم کی بنیاد پر یہ ایک مسئلہ تخریج کر دیا، یا یہ ایک مسئلہ انہوں نے اس حوالے سے بیان کر دیا کہ اگر آدمی حالت سفر میں یعنی جا رہا ہے تو پھر تو نہ پڑھے، اگر حالت اسٹے میں قیام کر رہے تو پھر پڑھے. تو وہ گویا کہ یہ متاخرین کی ایک تفصیل ہے یا متاخرین کی ایک تخریج ہے، براہ راست ائمہ احناف سے نہیں ہے اس بارے میں. تو گویا کہ اس میں یہ بھی متاخرین کی بات ہے، تو اس لیے وہ ہمارے جو مفتیان کرام ہے وہ ظاہر فقہ کی کتابیں دیکھ کر ہی پھر بتاتے ہیں. تو انہوں نے وہی چیز بتائی، لیکن آگے اس پر باب آئے گا. تو گویا کہ یہ اس میں اتنی تاکید نہیں ہے، تاکید نہیں ہے. یہ بس گویا کہ کافی اختیاری سا بن جاتا ہے. مجھے وہ مفتی زرولی صاحب کا مجھے نہیں ملا ان کا وہ حوالہ. انہوں نے فتاوی عالمگیر کا حوالہ دیا تھا، لیکن انہوں نے عربی عبارت بھی پڑھی تھی، مجھے نہیں ملی تھی وہ. لیکن ظاہر ہے وہ اتنے بڑے مفتی تھے یا اتنے بڑے عالم تھے، تو ضرور کسی جگہ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. بہرحال اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سنتوں کی اہمیت ہے سفر میں، وہ اقامت کی طرح بالکل نہیں ہے. اقامت کی طرح بالکل نہیں ہے. آگے میں آپ تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا. آگے جو باب امام ترمذی باندھیں گے اس میں بھی وہ تطوع کا لفظ بہت بولیں گے، تطوع تطوع. تو گویا کہ وہ سنن کی بجائے تطوع کا لفظ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ تطوع بن جاتا ہے. اور باقاعدہ بخاری میں غالباً آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقاعدہ بعض لوگوں پر تنقید کرتے تھے. جب پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تطوع پڑھ رہے ہیں. تو تطوع سے آپ سنت بھی کر سکتے ہیں، نفل بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، تطوع پڑھ رہے ہیں. اگر تطوع ہی پڑھنا تھا تو پھر تو ہمیں نماز پوری پڑھ لینی چاہیے تھی. تو ویسے بھی اگر اصولی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، جب شریعت دو فرض ہٹا دیتی ہے، فرض کا کتنا بڑا ایک سیریس معاملہ ہے نا. جب وہ دو فرض معاف کر دیتی ہے تو آپ اندازہ کریں سنتیں پھر کہاں جائیں گی، یعنی سنتوں کا پھر کیا ہوگا. تو سنتیں جو ہے نا یہ روٹین کی زندگی ہے. یعنی جو عام آدمی حالت اقامت میں ہو اور ایک عام نارمل زندگی گزار رہا ہو، تو سفر میں تو احکامات چینج ہو جاتے ہیں. تو جب سب کچھ کے احکامات چینج ہو گئے تو سنتوں کے کیسے چینج نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے وہ ہے کہ اس میں نہیں آگے انشاءاللہ تھوڑی سی اس میں وہ عبارات کے اندر یا جو امام ترمیزی کا انداز ہے اس سے بھی کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایون صحیح جو ہمارے لوگ اسپیشلی حرمین آتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ چاہے مکہ مدینے میں ہوں، جماعت ہوتے ہی فوراً نماز جنازہ کو وہ مطلب اہمیت نہیں رکھتے، وہ ادا نہیں کرتے. لیکن سنت جو ہے نا راستوں میں حالانکہ اتنا رش ہوتا ہے، لاکھوں ہزاروں کے لوگ ایک دم نکلتے ہیں اور راستوں میں سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ادھر ہی سے مطلب ذہن کے اندر ایک بنا ہوا ہے. نہیں، اب حرمین میں اگر پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے. ظاہر ہے اب حرمین میں تو بار بار بندہ نہیں آتا. ہاں ظاہر ہے راستے سے تو بچنا چاہیے، لیکن وہاں ویسے بھی نمازی کے آگے سے گزرنے میں زیادہ تشدد نہیں ہے حرمین شریفین میں، خاص طور پر مکہ مکرمہ میں. لہٰذا حرمین میں تو ہم ایج دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے، وہ آیا ہی عبادت کے لیے، بات تو نہیں ہے تو اور زیادہ وہ عبادت کرے. لیکن عام اسفار میں ظاہر ہے اس میں زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے جہاں رخصت دی ہے نا اس کو خوشی خوشی لے لینا چاہیے. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ جو ہے نا. ہاں، اب بھی اس میں بھی ایک مسئلہ ہے گا، ہم اس کو کرتے ہیں ہمارے علماء احناف
تو یہ جی پڑھے اب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء في كم تكسر الصلاة. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابي اسحاق محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق الحزرمي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين قال قلت لأنس رضي الله تعالى عنه كم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال أشرا وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من قام 10 أيام أتم الصلاة. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من قام 15 يوما أتم الصلاة. وروي عنه سنتي عشرة. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا قام أربعا صلى أربعا. وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة وذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 تم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 تم الصلاة. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 تم الصلاة. وأما إسحاق فراق والمذاهب فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم طوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 تم الصلاة. ثم أجمع أهل العلم إلى أن للمسافر أن يكسر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وبه يقول حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم بن الاحول عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فنحن نصلي فيما بيننا بين 19 ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. शाबाश माशाल्लाह. तो देखो ये बाब है, बाब माजा फी कम तकसुर सला. ये बाब है कि कितने दिन में कसर करता रहेगा. कम का मतलब होता है कितने, यानी कितने दिन इकामत तक वो कसर करता रहेगा. ज़ाहिर है सफ़र के दौरान तो नमाज आदि पढ़ेगा, फिर जहाँ वो ठहरेगा तो कब तक वो मुसाफिर शुमार होगा, जिसको हम कहते हैं मुद्दत इकामत. यानी मुद्दत इकामत कितनी है, कितने दिन ठहरने से बंदा मुकीम समझा जाता है शरीयत की नज़र में. तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि खरजना, हम निकले नबी अलैहि सलाम के साथ मदीना से मक्का की तरफ. फसल्ला रकाता ही नहीं, तो आपने दो रकातें पढ़ी. काला कहते मैंने हज़रत अनस से कहा, ये यहया बिन अबी इसाक हज़रमी कहते हैं, कम अकाम रसूल सल्लम बेमक्का, नबी अलैहि सलाम मक्का में कितने दिन ठहरे थे. उन्होंने कहा अशरन 10 दिन, यानी 10 दिन मक्का में ठहरे थे. सारे 10 दिन आप कसरी पढ़ते रहे. वफिल बाब अन इब्न अब्बास व जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल अबू ईसा हदीस अनस हदीस हसन सहीह वक़द रुविया. और हज़रत इब्न अब्बास से, वो नबी अलैहि सलाम से भी फरमाते हैं कि अन्नहु अक़ामा, कि आपने इक़ामत इख्तियार की थी बाज़ असफ़ार में 19 19 दिन तक, 19 डेज तक, 19 दिन तक आपने इकामत की थी. युसल्ली रकातैन, फिर भी दो दो रकतें पढ़ते रहे. काल इब्न अब्बास फनहनु इज़ा अक़मना, फिर हम जब इकामत इख्तियार करते थे 19 दिन के दौरान, दरमियान दरमियान, तो हम दो रकतें पढ़ते थे. वही नज़ीदना अला ज़ालिक, अगर उस पर इजाफा होता था तो फिर हम नमाज पूरी पढ़ते थे. और हज़रत अली से मरवी फरमाते हैं, मन अक़ाम 10 अय्याम, जिसने 10 दिन इकामत की तो नमाज पूरी करेगा. वरूवी यानी इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर से फरमाया, मन अक़ाम 15 यौमन, जिसने 15 दिन ठहरे, अतम सलात, तो नमाज पूरी करे. और उनसे ये भी मरवी है सिंता आशरा, यानी 12 दिन, यानी 12 दिन का भी उनमें गोया कि ये है. और वरू यान सईद इब्न मुसैब, सईद इब्न मुसैब से इज़ा क़ामा अरबान, जब 4 दिन ठहरे, सल्ला अरबान, तो 4 पढ़ेगा. और उनसे, और कतादा और अता और खुरासानी से और दाऊद बिन अबी हिंद से इसके बरखिलाफ मरवी है. वख्तलफ़ आल इल्म, तो आल इल्म का इस बारे में इख्तिलाफ हो गया. उसके बाद फ़अम्मा सुफियान सौरी, तो सुफियान सौरी और आल कूफ़ा ये गए इला तौक़ीत 15 15 दिन तक. वक़ाल, और ने कहा, इज़ा अजमा, जब आदमी नियत करे, अला इक़ामत 15 15 दिन ठहरने की, अतम मसला, तो नमाज पूरी करेगा. और इमाम ज़ाई फरमाते हैं, इज़ा अजमा, जब नियत करे 12 दिन ठहरने की, तो नमाज पूरी करेगा. मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद ये सारे फरमाते हैं, जब 4 दिन ठहरने की नियत करेगा तो अतम मसला, तो नमाज पूरी करेगा.
اور بہرحال امام اسحاق تو اقوا مذاہب ان میں ان کی حدیث ابن عباس ہے، یعنی وہ 19 دن والی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے ثم تاولوا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی تعویل یا اس کا معنی نبی علیہ السلام کے بعد یہی بیان کیا، یہی حضرت ابن عباس نے خود بھی، کہ جب آدمی نیت کرے 19 دن ٹھہرنے کی تو آتم مسالہ نماز پوری کرے۔ ثم اجمع اہل العلم، اور اہل علم کا اجماع ہے کہ مسافر قصر کرتا رہے گا جب تک اس نے اقامت کی نیت نہیں کی، اگرچہ اس پر کئی سال گزر چکے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا نیت نہیں تھی کہ کل نکلوں گا پرسوں نکلوں گا، اسی میں زیادہ دن ہو گئے تو وہ مسافر ہی سمجھا جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سافر رسول اللہ سفر، نبی علیہ السلام نے ایک سفر کیا، اب وہ اسی حدیث کو ذکر کر رہے، فصل 19 یومن، تو آپ نے 19 دن تک دو دو رکعتیں پڑھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فنا نصلی، ہم بھی پھر نماز پڑھتے تھے جب ہم 19 دن کے دوران ہوتے تھے، رکعتین دو دو رکعتیں، فَإِذَا أَقَمْنَا، اگر ہم اقامت اختیار کرتے اس سے زیادہ، صلینا اربعا، تو ہم 4 پڑھتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ دیکھو کتنے دن اقامت سے انسان مقیم سمجھا جاتا ہے، اس بارے میں مرفوع حدیث نہیں ہے، آپ نے باب پڑھ لیا، بظاہر کوئی خاص مرفوع حدیث نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ وقت بتایا ہو، تو یہ مسئلہ کافی اجتہادی سا ہے، آپ نے اقوال بھی دیکھے، کافی سارے اقوال ہیں، لیکن ائمہ اربعہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے، ہم احناف اس بارے میں 15 دن کو اختیار کرتے ہیں، اور ہمارے پاس بعض صحابہ کے آثار ہیں، تو ان صحابہ کے آثار کی بنیاد پر گویا کہ ہم 15 دن جو ہے نا وہ اس کو ہم اختیار کرتے، جبکہ جو ائمہ ثلاثہ ہے ان کے ہاں 4 دن ہے، پھر ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 4 دن میں جس دن انسان گھر سے نکلا ہے وہ والا دن بھی کیا شمار ہوگا، اور جس دن انسان وہاں سے واپسی پر نکلتا ہے کیا وہ والا دن بھی شمار ہوگا، یعنی جس دن انسان وہ جو جس علاقے میں انسان گیا ہے، یعنی جس علاقے میں وہ داخل ہوا ہے کیا وہ والی رات بھی شمار ہوگی، اور جس دن اس نے نکلنا ہے وہ والا بھی شمار ہوگا، یا ان دونوں کو نکال کے 4 دن، تو اس میں امام مالک امام شافی وہ فرماتے ہیں کہ اس کو نکال کے، یعنی اس کو نکال کے پھر جو ہے نا وہ اس میں گویا کہ شمار ہوں گے، یعنی جس دن وہ گیا ہے وہ دن نہیں، مثلا آج ایک آدمی کسی جگہ پہنچا ہے تو وہ تو آج پہنچا ہے، تو آج نہیں کل سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی، تو وہ اس طرح سے گویا کہ اس کو دیکھتے ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف یہ منصوب ہے کہ 21 نمازیں گویا کہ 5 دن سے 4 دن سے کچھ زیادہ گویا کہ وہ 21 نمازوں کے ساتھ اس کو طے کرتے ہیں، ان کے پاس بھی آثار ہے، لیکن ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے 15 دن والا، اور یہ جو حضرت ابن عباس کا ہے کہ 19 دن آپ علیہ السلام ٹھہرے رہے، تو اس میں تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ 19 دن سفر کیا نا، تو حضرت ابن عباس نے یہاں واضح نہیں کیا کہ سفر میں کتنے دن لگے، وہاں اقامت میں کتنے دن لگے، ایک تو اس میں یہ وضاحت نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں سفر کیا تو 19 دن آپ دو دو رکعتیں پڑھتے رہے، تو اس میں عین ممکن ہے کہ سفر کے 2 4 دن واپسی پہ اور درمیان میں وہ بھی اس میں کاؤنٹ کر کے وہ سارے 19 دن بتا رہے، ایک تو اس میں یہ توجہ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے ائمہ نے اس کو نہیں لیا، ائمہ اربعہ نے اس حدیث کو نہیں لیا، اور دوسرا اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے یا پھر کسی غزوے کا، جو بھی اس میں ہوگا، اس میں ظاہر ہے جب بندہ غزوے کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے فتح مکہ بھی تو غزوہ تھا، یعنی ایک لڑائی کے لیے آپ گئے تھے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی لڑائی میں جاتا ہے تو اس وقت اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لڑائی انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا، ابھی جس طرح ایک صاحب نے لڑائی شروع کر کے پھنس گئے ہیں نا، تو اب وہ جو بڑا صاحب ہے تو اب وہ پھنس گئے، تو وہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن نکل نہیں سکتا، تو لہٰذا لڑائی پھر روکنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہاں پھر نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کا یہ ارادہ ہو کہ ہم کل نکلیں پرسوں نکلیں لیکن اس میں دن لگتے گئے ہوں، تو اس لیے یہ 19 والی روایت جو ہے یہ گویا کہ نہیں لی گئی، باقی اس میں ہم نے زیادہ مدت کیوں لی ہم علماء احناف نے، تو بعض اس میں نقطہ یہ بیان کرتے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ مدت اس لیے لی ہے کہ سفر کو اور سفر میں جو رخصت ہے اس کو احادیث میں صدقہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تو لہذا صدقہ خیرات جو ہے نا زیادہ ہو تو لے لینا چاہیے، تو اس لیے ہم نے زیادہ مدت کو لیا، 15 دن والا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے لے، لیکن بہرحال اس میں مرفوع احادیث نہیں ہے زیادہ۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التطوع في السفر وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن ابي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث البراء حديث غريب قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم ابي بصر الغفاري وراه حسنا
وروی عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع في السفر. ثم اختلف اهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فراى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع الرجل في السفر به. يقول احمد واسحاق ولم يرى طائفة من اهل العلم ان يصلى قبلها ولا بعدها. معنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول اكثر اهل العلم يختارون التطوع في السفر. وبيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في سفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبيقول حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والأسرى ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب لي من هذا. शाबाश माशाल्लाह। ये वही आप वाला बाब आ गया। तो इसमें फरमाया बाबू माजा फी ततव्वु फी सफर, के सफर में उस्ताद जी। नफल पढ़ना। तो हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सहीब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी अलैहि सलाम के साथ कि मैंने सोबत इख्तियार की, यानी मैं आपके साथ रहा। समानियत आशरा सफरन, 18 सफरों में, 18 सफरों में मैं साथ था। फमा राइतु, मैंने आपको नहीं देखा कि आपने वो दो रकतें छोड़ी हो। इज़ा ज़ागत शम्स, जब सूरज का जवाल होता था जोर से पहले, यानी जोर से पहले आप दो रकतें जरूर पढ़ते थे। नफल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, जोर से पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार पढ़ते थे ना, वो हमने पीछे सुन्नतों के बाब में पढ़ लिया। या तो आप वो जवाल वाली चार रकतें पढ़ते थे बाज आयमा, और हम कहते हैं चार सुन्नतें तो है ही है। अब यहाँ जोर से पहले दो रकतों का जिक्र है, तो थोड़ा सा अंदाजा होता है कि आप सलाम रूटीन चेंज कर लेते थे। रूटीन चेंज हो गई। वो फिल बाब इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काला अबू ईसा हदीसुल बरा हदीसुल गरीब काला, फरमाते वसाल तो मोहम्मदन, मैंने इमाम बुखारी रहमुल्लाह से पूछा इस हदीस के बारे में। फलम यारिफू, उन्होंने उसकी ज़्यादा उनको नहीं पहचाना मगर लैस बिन साद के वास्ते से, और अबू बुसरा गिफारी का नाम भी उन्हें मालूम नहीं था। वराआहु हसनन, लेकिन उन्होंने उनको अच्छा रावी समझा, वह कि ज़्यादा उनके बारे में उनको मालूमात नहीं थी। उसके बाद फरमाते वरू बियान इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर से मरवी है कि नबी अलैहि सलाम नफल नहीं पढ़ते थे सफ़र में, नमाज से पहले और न उसके बाद। अब देखो, वहाँ वो साहबी फरमाते हैं कि नफल पढ़ लेते थे, और यहाँ हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं नफल नहीं पढ़ते थे। तो मतलब है कि रूटीन जो है ना, काफ़ी डिस्टर्ब सी हो जाती थी, कभी पढ़ते होंगे कभी नहीं पढ़ते होंगे। और गोया कि वो रूटीन आप बरकरार नहीं रखते थे सफ़र में जो इकामत में थे। वही वाली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि सफ़र में वो चेंज हो जाता है। जो इकामत वाला हुक्म है वो रहता नहीं। तो जब इकामत वाला हुक्म नहीं रहता तो फिर उसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, जाहिर है नफल तो मसला सारी रात इंसान पढ़े ना, वो तो हम किसी को रोक नहीं सकते, न शरीयत ने रोका है, उसमें तो फजीलत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी ताकीद की या उसकी जिम्मेदारी की, जाहिर है वो रिवायात से जाहिर नहीं होता। फिर अली इल्म का नबी अलैहि सलाम के बाद इख्तिलाफ हुआ है। तो बाज़ नबी अलैहि सलाम के सहाबा ये ततव्वा रजुल के आदमी नफल पढ़े सफ़र में, यही अहमद इसहाक का कौल है। वलम यरा, और नहीं राय रखी है अली इल्म के एक ग्रोह ने का युसल्ली कबला, के उसके न उसे पहले पढ़े न उसके बाद। और सफ़र में नफल न पढ़ने का मतलब है कबूल रुख्सा। देखो ये कि रुख्सत कबूल कर लो, यानी ये मतलब ही नहीं है कि नवाफिल नाजायज़ है। नाजायज़ तो नहीं है, नवाफिल तो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन जब शरीयत की तरफ से रुख्सत आ गई तो फरमाया वो रुख्सत जो है ना, वो गए कि क्या कर लो, कबूल कर लो। वमन ततवा, और जो नवाफिल पढ़ेगा फलहू फी ज़ालिका फ़ज़लुन कसीर, तो ज़ाहिर उसे फजीलत तो मिलेगी। ज़ाहिर है नवाफिल का तो हर टाइम पढ़ने की फजीलत है। वो कौल अक्सर आलिम, ये अक्सर आलिम का कौल है कि वो सफ़र में ततव्वो को इख्तियार करते हैं, यानी पढ़ लेनी चाहिए नवाफिल और या सुन्नतें भी। आप कहें नहीं कि यहाँ इसमें यह है कि इख्तियारी मामला है। तो इख्तियारी मामले में आप किसी पर कम से कम नक़द नहीं कर सकते कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे। जैसे एक आदमी बैठा हुआ है नफल नहीं पढ़ रहा, तो हम उसको नहीं कहते आप क्यों नफल नहीं पढ़ रहे, भाई इख्तियारी मामला है। तो वहाँ भी इसी तरह है। और दूसरी हज़रत इब्न उमर से फरमाया सल्लल्लाहु तुमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबी सलाम के साथ जोर पड़ी सफ़र में रकतें, नहीं दो रकतें, और उसके बाद दो रकतें। काला अबू ईसा हाज़ा हदीस हसन। अब देखो यहाँ पहले आपने चार नहीं पढ़ी, वरना हज़रत इब्न उमर उसका भी जिक्र करते थे ना
تو ادھر وہ صحابی فرماتے دو اس سے پہلے پڑھتے تھے، ادھر آئے دو اس کے بعد پڑھتے تھے، تو گویا کہ اپنی جو روٹین ہوتی تھی وہ سفر کے لحاظ سے چینج فرما لیتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن وقد روا ابن ابی لیلہ عن عطیہ ونافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مسئلہ آپ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ استاد جی یہ سمجھ آ گیا، پچھلی حدیث کے متعلق ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں کر لوں۔ بالکل اجازت ہے۔ جی استاد جی، آپ نے فرمایا کہ جب وہ 19 دن کا کہتے ہیں تو اس میں سفر آغاز کرنے والا دن اور سفر اختتام کرنے والا دن، تو استاد جی جو ہمارے ہاں 15 دن ہیں اس میں کیا سفر کے آغاز اور اختتام والا دن شامل کر کے 15 دن ہیں؟ نہیں، یہ آغاز اور اختتام تھوڑا سا شاید مجھے بیان کرنے میں تھوڑی سی وہ غلطی ہو گئی یا صحیح طرح واضح نہیں کر سکا۔ وہ جس شہر میں انسان داخل ہوا ہے وہ مراد ہے۔ جس شہر میں انسان داخل ہوا ہے کیا وہ دن شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور جس شہر میں نکلا ہے وہ دن، وہ ائمہ ثلاثہ کیا ہمارے ہاں کل ملا کے 15 دن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جی ہمارے یہاں درست جب کوئی آدمی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، مثلا 4 بجے وہ شہر میں انٹر ہو گیا، تو اس کی مدت اقامت سٹارٹ ہو گئی۔ تو مدت اقامت سٹارٹ ہو گئی، اب جس دن وہ نکلے گا تو اس دن نکلنے سے پہلے پہلے اگر اس کے 15 دن ہو گئے وہاں، تو گویا کہ وہ ایک مقیم ہے، اور اگر ابھی 15 دن نہیں ہوئے تو وہ مسافر ہے۔ تو یوم دخول اور خروج سے مراد ہے جس شہر میں وہ داخل ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی جزاک اللہ۔ جی، یہ کہ کسی نے کچھ پوچھنا تھا، کسی اور کا بھی کوئی ہاتھ کھڑا تھا؟ جی استاد جی، ایکچولی 3 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ سفر کے بارے میں یہ، اور دو یہ عام سنتوں کے بارے میں۔ سفر کے بارے میں تو یہ واضح فرمائیے گا کہ اگر کوئی مکہ میں صرف 2-4 دن کے لیے عمرہ کرنے جاتا ہے تو تب بھی کیا وہ پھر یہ قصر پڑے گا، یا وہ مطلب نارمل 4 4 رکعت ہی پڑے گا؟ اور قصر بھی جب وہ انفرادی نماز پڑھے امام کے پیچھے تو obviously وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے بھی 4 ہی پڑھے گا۔ اور سنتوں کے بارے میں یہ کہ یہ جو ہماری ابھی جو 17 رکعتیں عشاء کی ہم پڑھتے ہیں، جس میں 2 نفل وطروں سے پہلے 2 نفل بعد میں، تو یہ ہم نے کہاں سے لیے؟ کیونکہ ہم نے جب وہ سنتوں والی احادیث پڑھی تو ان میں تو وہ نوافل کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ اور پھر ایک تیسرا سوال یہ کہ جمعے کی جو رکعات ہیں سنتیں، وہ مطلب واضح نہیں ہے کہ 4 تو 2 فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 6 پڑھتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یہ میں رمضان میں بھی کرنا چاہ رہا، تو پھر میں نے کہا جب لائیو کلاس ہوگی تو تب بھی انشاءاللہ کروں گا۔ استاد جی آف لائن ہو گیا؟ جی، یہ کون بول رہے تھے؟ زبیر بھائی آپ دوبارہ جی جی استاد جی، آپ نے اطہار صاحب سنا بول رہے سارا تھے یا کون؟ دوبارہ پوچھوں؟ جی جی، اب دوبارہ پہلا سوال آپ کو مکہ کے بارے میں کوئی آپ نے شروع کیا تھا؟ جی جی جی، اس میں میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم 4 یا 5 دن کے لیے داخل ہوتے ہیں ادھر، تو پھر کیا ہم اگر انفرادی نماز پڑھنی پڑے تو قصر کر کے پڑھیں گے؟ ہاں، دیکھو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، کیونکہ جب انسان نے انفرادی نماز پڑھنی ہو تو پھر قصر ہی پڑے گا، خواہ مکہ میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو۔ اور جب انسان جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کسی مقیم کے پیچھے، وہ جماعت کی نیت کرے گا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ امام کی نماز کی طرح نماز پڑھے گا، پھر وہ پوری پڑھے گا۔ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی استاد جی۔ اچھا استاد جی، جی ایک اور 2 سوال تھے چھوٹے چھوٹے۔ بالکل۔ ایک تو ہم نے یہ جتنی پیچھے وہ سنتوں کے ابواب پڑھے ہیں، ان میں کہیں ان نوافل کا ذکر نہیں آیا جو ہم 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 4 عشاء میں پڑھتے ہیں۔
ایک تو وہ واضح فرمائیے گا کہ وہ پھر ہم نے کہاں سے لیے؟ نہیں، وہ آیا تھا، سنتوں کا باب آیا تھا پورا، اس میں نہیں 12 اس میں سنتوں کا ذکر آیا تھا۔ اس میں وہ 12 تو ثابت ہو گئی نا استاد جی، وہ جو ایکسٹرا نوافل ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں، ظاہر ہے ایکسٹرا نوافل تو ظاہر ہے ویسے ہی نفل پڑھتے ہیں، یعنی نفل تو ایکسٹرا جتنی مرضی پڑھیں، تو گویا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو 12 سنتوں کا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ظاہر ہے ایک امت میں ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ظاہر ہے بعد میں تو انسان کو موقع نہیں ملتا نوافل پڑھنے کا نا، نہ وضو کا موقع ہوتا ہے نہ نماز کا، تو یہ نماز کا موقع ہے تو ساتھ 2 نفل بھی ایڈ کر لیتے ہیں، تو اسی لیے تو اسے نفل کہا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ نفل ہے، اس کو ظاہر ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، نفل تو آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں نا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی جی، جی ٹھیک ہے استاد جی۔ اور اور استاد جی جمعہ کی رکعات جو سنتیں 6 یا 8 کی ترتیب ہے، اس میں راجے بتائیے گا کیا ہے؟ نہیں، 6 یا 8 یا 6 یا 4، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 4 کا بھی ذکر ہے اور 2 کا بھی ذکر ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں 6 پڑھنی چاہیے، لیکن باقی ائمہ کچھ 2 کو لیتے کچھ 4 کو لیتے، یہ اگر آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ جمعہ والے باب میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو اس میں گویا کہ بس یہی خلاصہ ہے کہ جی ٹھیک ہے استاد۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو یوں کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا کہ 2 اور 4 کو اکٹھا کر کے 6 پڑھیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 اکٹھی مروی نہیں ہے، اس وقت بھی میں نے بتایا تھا، بعض حدیث میں 4 کا ذکر آ رہا ہے، بعض میں 2 کا ذکر آ رہا جی ٹھیک ہے استاد جی، جزاک۔ ہے۔ جی تو پڑھیں، بلکہ اس کا ترجمہ چل رہا تھا یا ترجمہ ہو گیا تھا؟ پر یہ والی حدیث رہ گئی تھی، پیچھے تک ہو گئی یہ جو جی بھی۔ تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی میں نے آپ کے ساتھ سفر میں ظہر 2 پڑھی اور اس کے بعد 2 پڑھی، وہ کہ وہ شروع والی 4 سکپ کر دیتے، آپ نے نہیں پڑھی تھی، والعصر رکعتین، اور عصر 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا، اور مغرب حضر اور سفر میں برابر تھی 3 رکعتیں، لا ينقص فی حضر ولا سفر، نہ اس کو کم کرتے تھے اقامت میں نہ سفر میں، اور یہ دن کے وتر ہے یعنی طاق نماز ہے دن کا، وبعد رکعتین، اور اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، سمعت محمدن، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، فرما رہے تھے ما روا ابن ابی لیلہ، جو ابن ابی لیلہ نے یہ حدیث روایت کی، آجب الی من ھذا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس حدیث سے، یعنی وہ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ پسند ہے، وہ پیچھے اس حدیث کی طرف جو ہے نا وہ گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ تطوع والی باب آپ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی۔ جی پڑھو اب آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ويقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن طفيل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذ ارتحل قبل زيغ الشمس أخرت الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس أجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب أجل العشاء فصلاها مع المغرب. وفي الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي زبير عن أبي طفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي زبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي
الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. وبيقول حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب شفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ये थोड़ा सा आप पीछे जाए, ये जो इमाम बुखारी का मकूला है इसको थोड़ा सा दोबारा देखें। ये जो इमाम बुखारी का मकूला है इसको ज़रा नीचे भी आप देखें। जो दूसरे बाब के आखिर में जो वो आ रही थी ना, जो उनका मकूला था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इब्ने अबी लैला के हवाले से, जी जी मैं जी ज़रा इसकी वजाहत कर दूं, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वाज़ेह नहीं। ये जो आप इस पर देखो, काल अबू ईसा इमाम तिरमिजी फरमाते हैं आज़ा हदीसन हसन, समेत तुम मोहम्मद, मैंने इमाम बुखारी से सुना कि मा रवा इब्नु अबी लैला हदीसन, इसको तर्जमा भी पहले सही तरह से नहीं हुआ था, कि नहीं रिवायत की इब्ने अबी लैला ने कोई हदीस आजबु इलैहि, जो मुझे ज़्यादा पसंद हो, मिन हाज़ा, इस हदीस की बनिस्बत। यानी वो ये फरमाते हैं, यानी मोहम्मद बिन अबी लैला एक रावी है, उसके बारे में इमाम बुखारी का तबसरा है कि उनकी बाकी हदीसें मुझे पसंद नहीं है, ये वाली हदीस मुझे ज़्यादा पसंद है। क्यों? दरअसल होता यूँ था, ये शायद पहले भी किसी जगह बात आई थी, कि दरअसल रावियों के बारे में ये होता था कि कुछ रावी बाज असातिज़ा के बारे में कवी समझे जाते थे, बाज असातिज़ा के बारे में ज़ईफ़ होते थे। यानी कि जब ये रावी इस मुहद्दिस से रिवायत करे तो वो कवी होगा, और जब ये रावी इस मुहद्दिस से रिवायत करे तो वो ज़ईफ़ होगा। तो वो इब्ने अबी लैला के बारे में फरमाते कि ये जो उन्होंने अतिया और नाफे से ये वाली रिवायत ली है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे ही इब्ने अबी लैला मेरे यहाँ कोई ज़्यादा पसंदीदा रावी नहीं है, ज़ईफ़ रावी है। अब ये जुमला समझ में आ गया? जी उस्ताद। जी। अब अगला बाब है, ये है बाबू माजा फिल जमी बैन सलातैन, कि दो नमाजों को जमा कर। ये जमा बैन सलातैन वाला बाब पीछे नहीं आया था ना, ये आ गया था? नहीं आया? ये शायद आया था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा जी लगता है कि उस्ताद जी, आया जी था, जी आया बिल्कुल था, आया था। उस आया वक्त था। हमने बहुत आया था ना, तफसील में इसको इस पढ़ा पर जी हमने जी बात की थी, ठीक है। अब जी इन्होंने ना सफर के हवाले से दोबारा इसको जिक्र कर दिया, क्योंकि सफर में भी जमा बैन सलातैन की जरूरत होती है। तो ये मसला हमने पीछे किया था, हम सिर्फ इसका गोया कि अब तर्जमा करेंगे। तो देखें, तो हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है कि वो फरमाते हैं तो कि अन्न नबी वसल्लम कान फी गज़वत तबूक, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वा तबूक में थे, इज़रतहल, जब आप सफ़र इख्तियार करते, क़ब्ल ज़ैग़ शम्स, सूरज के ज़वाल से पहले, अखर ज़ोर, तो ज़ोर को माखर करते, इला यजमा, यहाँ तक कि उसे इकट्ठा कर लेते असर के साथ, फ़युसल्लीहिमा जमीअन, फिर दोनों इकट्ठा पढ़ लेते। व इज़रतहल, और जब आप सफ़र का इरादा फरमाते बाद ज़ैग़ शम्स, सूरज के ज़वाल के बाद, अज्जल अल असर इला ज़ोर, तो असर को जोर के साथ जल्दी कर लेते, वसल जोर वल असर जमीयन, और जोर और असर को इकट्ठा पढ़ लेते, सुम्मा सारा, फिर आप चलते। वैसे आप लोगों का क्या, इस हदीस को पढ़ के क्या लगता है कि आप अलैहि सलाम की यहाँ जो जमा सूरी बयान हो रही है या जमा हकीकी? आपको हदीस के जाहिर से क्या बयान हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? यानी रावी क्या कहते हैं, चलो सही जमा बताएं, हकीकी लग रही है मुझे तो। क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो जमा सोरी लग रही है उस्ताद जी। सॉरी लग रही है शायद। सूरी लग रही जमा है? जमा सूरी लग रही उस्ताद जी। सूरी लग रही है। चलो आप ये दूसरे जुमले को आप देखें, रावी कहते वैजर ताहल, जब आप चलते, बाद ज़ैग़ शम्स, सूरज के जवाल के बाद, तो असर को जल्दी पढ़ते जोर के साथ, फिर जोर यानी असर को जल्दी कर लेते जोर तक, और जोर और असर को इकट्ठा पढ़ लेते। अब मेरा सवाल यह है, जब आप सलाम का सूरज के जवाल के बाद सफर होता, तो रावी ये फरमाते कि आप असर को फिर जल्दी कर लेते और जोर और असर इकट्ठे पढ़ लेते, तो आपने चलना जवाल के बाद है, अब आप असर तक कैसे वेट कर रहे हैं? कोई आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है? यानी असर तक आप कैसे वेट कर रहे हैं? अगर यहां जमा सूरी करते ना, तो अंदाज यूं होता कि आप सलाम जोर को आखिरी वक्त पे ले जाते असर तक, और असर और जोर इकट्ठे पढ़ते। लेकिन रावी कह रहे हैं आप असर को जल्दी ले आते जोर तक। कोई फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
जी जी उस्ताद जी, हकीकी बन रही है इस तरह हाँ से। ना, बात समझ, तो इसलिए ये जमा हकीकी की तरफ इशारा है, जमा हकीकी की तरफ इशारा है। तो और पिछले जुमले में भी जमा हकीकी की तरफ इशारा है। वो कैसे? फरमाते हैं, जब सफर करते सूरज के जवाल से पहले अखर जोर, तो जोर को मुअखर करते यहाँ तक कि असर के साथ इकट्ठा पढ़ लेते। लेकिन इसमें थोड़ा सा जमा सूरी का इम्कान है कि शायद जोर आप आखिरी वक्त में पढ़ते और असर को जल्दी पढ़ लेते, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आती, यहाँ भी अगर आपने जोर को आखिरी वक्त में ही पढ़ना था तो यहाँ भी फिर अखर जोर के अल्फाज होते हैं ना, अज्जल असर के अल्फाज ना होते। तो अज्जल असर का मतलब है कि असर को जल्दी पढ़ते, तो जोर कब पढ़ते हैं? तो जोर को मौखर नहीं किया, असर को जल्दी कर लिया ना। तो जब असर को जल्दी कर लिया तो ऐसा लग रहा है हदीस के जाहिर से कि असर और जोर दोनों जोर के टाइम में पढ़ते हैं। वरना तो अगर आपने आखिर वक्त तक की इंतजार करना था जिस तरह उस मसले में, तो फिर यहाँ आप क्यों रुकते? आप यहाँ भी चलते ना, यानी जवाल के बाद भी आप चल पड़ते हैं कि चलो हमने आखिर में जोर और असर पढ़नी है। लेकिन आप पहले नमाजों से फारिग होते फिर आप चलते, तो नमाजों से उसी तरह ही फारिग होते कि जोर के टाइम में दोनों से फारिग होकर अब चल पड़े। और जब आप जवाल से पहले चलते हैं ना, फिर नमाजी छोड़ देते थे कि चलो फिर असर में पढ़ लेते हैं इकट्ठे। तो गए कि वहाँ फ़ायदा इसी में था कि ज़ोर को बिल्कुल जाकर असर में पढ़ लेना, और यहाँ फ़ायदा इसी में कि असर को ज़ोर में पढ़ लेना। वरना तो अगर दोनों में आपने वहाँ तक ही इंतज़ार करना था तो फिर इन दोनों का ये फ़र्क समझ में नहीं आता। और हदीस का ज़ाहिर भी यही बता रहा है, ख़ास तौर पर दूसरे जुमले में, कि आप जमा हकीकी करते। पता नहीं आपको भी ऐसा लग रहा है या सिर्फ मुझे लग रहा है? उस्ताद जी, आप वसल्लम से वो हदीस भी तो मरवी है ना जिसमें वो अ, जब साया एक मिसल हो जाता है तो असर, मतलब जिस तरह से लेते हैं आयमा सलासा, तो फिर अगर हम एक मिसल साया वाली हदीस को लें तो फिर उसके मुताबिक तो फिर ये हो सकता है ना कि असर का टाइम शुरू हो गया, जोहर को मौखर किया और असर जो है वो जल्दी पढ़ ली। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सोचें यहाँ जवाल के बाद की बात हो रही है। अब जवाल के बाद ख्वाह हम असर को मिसले अव्वल पे ही समझ लें, तब भी जवाल के बाद और मिसले अव्वल के दरमियान फिर भी काफ़ी वक़्त है ना, फिर भी अच्छा खासा वक़्त है। तो लिहाजा यहाँ अब असर तक आपका इंतज़ार था, ज़ोर के आखिरी वक़्त तक, तो फिर ये इंतज़ार क्यों करते? यानी सवाल की बात है कि इंतज़ार क्यों करते? आपने सफ़र जवाल के बाद कर शुरू करना है, तो अब मिसले अव्वल तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो मिसले अव्वल तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो जोर का जवाल के बाद से मिसले अव्वल तक भी अच्छा खासा वक्त है, कोई थोड़ा वक्त नहीं है। लेकिन आपकी बात भी कोई इतनी गलत नहीं। बात समझ में आ गई अब? सर इसमें कुछ उलमा से ये भी सुना है कि जब आप इसको जमा हकीकी करते हैं यानी जोहर के वक्त में असर पड़ते हैं तो असर तो आप पर फर्ज ही नहीं हुई अभी, यानी उसका वक्त ही नहीं शुरू हुआ, आप पर फर्ज ही नहीं हुई, तो फिर आप कैसे अदा कर सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल, वो इमाम साहब यही फरमाते हैं। और बाज आयमा भी यही कहते हैं, वो कहते हैं जमा ताखीर तो कर लो, जमा तकदीम मत करो। तो इसलिए वो अपने असाजा को भी ये देखा है कि वो जमा तकदीम से बचते थे, जमा तकदीम नहीं करते थे, जमा ताखीर करते थे। उसकी वजह ये थी कि जमा ताखीर में अगर तो जमा हो गया तो ठीक है, जमा हो गया। लेकिन अगर जमा सही नहीं हुआ तो कम से कम जोर तो आपने कज़ा करके पढ़ ली ना, पढ़ तो ली है ना। तो गोया कि आपने वाजिब होने के बाद पढ़ी है। लेकिन इसमें मसला ये है कि खुद हज के मौके पर एक जगह जमा तकदीम किया जाता है, यानी इसका एक एग्जाम्पल शरीयत में है, मुत्तफ़िक़ा एग्जाम्पल। मुत्तफ़िक़ा जो एक चीज़ है वो है, और वो है अरफात में। आप में से जिन्होंने हज किया है उसको पता होगा, अरफात में क्या पढ़ते हैं? ज़ोर और असर इकट्ठे पढ़ते हैं ज़ोर के टाइम में, तो वहाँ भी जमा तकदीम की जाती है। तो ये वाला सवाल फिर वो उसका क्या बनेगा कि वहाँ भी तो असर फ़र्ज़ी नहीं हुई, क्यों पढ़ रहे हैं? तो ज़रूरत की बुनियाद पर कर रहे हैं ना, हज के ज़रूरत की बुनियाद पर। तो बाकी आइमा कहते हैं ज़रूरत तो यहाँ भी है। तो गए कि इसकी मिसाल मौजूद है, जमा तकदीम की भी मिसाल मौजूद है। ठीक है। उस्ताद जी, इसमें जामिया अशरफिया में जब तरबियत होती है हज की, तो वो ये बताते हैं कि अगर आप मस्जिद नमरा में पढ़ेंगे तो फिर आप उस तरह से पढ़ेंगे जमा बैनुस सलात करेंगे, और अगर आप अपने खेमों में कर रहे हैं तो आप जोहर को अपने वक्त में पढ़ेंगे और असर को अपने वक्त में पढ़ेंगे। वो हम किताबुल हज तक अल्लाह में इंशाल्लाह पहुंचाएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। वो असल में ना जमा की कुछ शराइत हैं, उसमें हम अहनाफ का ख़ास तौर पर इमाम साहब का ये है कि चूंकि ये जमा क़ियास के ख़िलाफ़ है, यानी शरीयत के कवायद के ख़िलाफ़ मरवी है,
تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت کے قواعد کے خلاف مروی ہوتی ہے نا، پھر وہ جیسی منقول ہوتی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ کمی. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جمع آپ علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ کی ہے، تو ہم بھی جماعت کے ساتھ ہی جمع کر سکتے ہیں جو مین امام کی جماعت ہے. لہٰذا اس سے ہٹتے ہی اصل حکم لوٹ آئے گا. تو اس کو گویا کہ وہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جو چیز اصول کے خلاف مروی ہو حدیث میں، پھر وہ اتنی ہی لی جاتی ہے اور ویسی ہی لی جاتی ہے جیسے حدیث میں بیان ہوئی ہے. اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوا اصل اصول لوٹ آئے گا. تو وہ اسی لیے بتاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی استاد جی واضح ہو گیا. جی. اب استاد آپ جی یعنی دوسرا یہ معاملہ دیکھیں. یعنی اب یہ جو ہے اصول مکان. ثانی وہ جی جی کریں امام، پوچھیں. یعنی یہ اصول مسجد نمرہ کے امام پر اطلاق ہوگا. یعنی اگر ہم لوکلی اپنے خیموں میں اگر کوئی ہمیں پڑھا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ تو مسافر ہوگا. تو کیا اس پر یہ اصول لاگو نہیں ہوگا کہ اس کی یعنی ابتدا میں ہم دونوں نمازیں تقدیم میں اکٹھی پڑھ لیں؟ نہیں، اس میں اصل میں شرط ہوتی ہے امام کی. یعنی جو حج کا امام ہے اس کی شرط ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ ہو جماعت کے ساتھ. اس میں کچھ شرطیں ہیں، وہ کتاب الحج میں اس کو دیکھیں گے. تو ان شرائط کے ساتھ ہوگی تو جمع کریں گے، ان شرائط سے ہٹتے ہی جمع کا حکم ختم ہو جائے گا. تو وہ جو مین امام ہے اس کے ساتھ. صحیح ہے. لیکن جی. استاد جی اب تو اتنے مطلب لاؤڈ اسپیکر کے انتظام ہاتھوں تک ہوتے ہیں کہ دور دور تک جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایسے ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے خیموں میں بھی کھڑے ہیں لیکن ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ ہی نا. ہاں جی، جب جماعت کے ساتھ ہے تو پھر جمع کریں گے. جب جماعت کے ساتھ ہے تو کریں گے. جی. اب استاد جی اب یہ آپ جو دوسرا. یہ جی جو جی عربی پوچھیں. عبارت ہے اس پہ اگر ہم یہ فقہ کی آراء کو سائڈ پہ رکھ کے اس کا ویسے ترجمہ کریں تو یہ تو سیدھی یہی بتا رہی ہے کہ جب وہ زوال سے پہلے چلتے تھے تو ظہر جو ہے اس کو وہ اثر کے ڈیلے کر دیتے تھے، ظہر کو اور اثر کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور زوال کے اگر جو تھے وہ بعد چلتے تھے تو اثر کو جلدی کر لیتے تھے. یہ تو اب ہم چونکہ وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں پوری فقہ کی آراء ہیں اس لیے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، ورنہ خالی عبارت کو اگر دیکھیں تو وہ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے نکلے تو انہوں نے جو ہے ظہر کو لیٹ کیا، اور اگر زوال کے بعد نکلے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اثر کو جلدی کر لیا. ہاں بالکل سمپل مفہوم یہی ہے. اسی لیے ائمہ ثلاثہ جمع سوری کو مانتے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں. وہ جمع حقیقی کو لیتے، لیکن ہم احناف اس بارے میں ذرا ہمارا مذہب سخت ہے. کیونکہ ہم وہاں حج میں بھی اسی لیے دیکھو وہ شرائط لگاتے کہ جیسے منقول ہے اسی طرح سے کرے. چونکہ وہ نماز کے اوقات کے بارے میں قرآن میں بڑی واضح صریح نص ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایک مقررہ وقت پر فرض ہے. تو اس لیے وہ وقت سے آگے پیچھے ہم احناف کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ چونکہ اخبار احاد ہے، یعنی خبر واحد ہے، یہ متواتر خبر نہیں ہے. تو خبر واحد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ جو سری نس ہوتی ہے، جو قطعی نس ہوتی ہے، اس کو نہیں چینج کرتی اس کی بنیاد پر. لیکن چونکہ حج میں وہ متواتر طریقے سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام جمع کرتے تھے، تو پھر وہ تواتر کے سامنے پھر وہ کہ تواتر بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن کی ایک نس آیت. تو اس لیے وہاں تو پھر ہمیں اس کو لینا پڑا. لیکن اس کو ہم وہ اس اصولی کی بنیاد پر نہیں لیتے، کیونکہ اصول یہ ایسا بنا ہوا ہے کہ بھائی خبر واحد کی بنیاد پر قطعی نس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے یعنی تھوڑا سا اگر ہم اس فقی اس موشگافی سے نکل کر دیکھیں تو جب آپ علیہ السلام حج کے موقع پر کرتے تھے تو کیا سفر میں کسی موقع پر نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ یعنی آپ کو سمپل کیا لگ رہا ہے؟ جی مجھے تو لگتا ہے کرتے ہوں گے، میں بھی ویسے ایسے ہی کرتا ہوں استاد کرتے ہوں گے نا، جی. تو اس لیے یعنی اس میں احناف کا مذہب فی نفسی کمزور ہے. یعنی احناف کا مذہب اصولی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اصول یہی ہے کہ بھائی جو نس قطعی میں آ رہا ہو، جو متواتر نس میں آ رہا ہو، جو خبر واحد میں آ رہا ہو، اس میں اس کو چینجنگ نہیں کر سکتے. ایک اصولی اعتبار سے یہ فریم ورک بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم احادیث کا ظاہر دیکھیں اور جمع کی روایات دیکھیں، پیچھے بھی آئی تھی یہاں بھی، اور ہم مذاہب کو دیکھیں اور خاص طور پر جمع کی حکمت ہم دیکھیں کہ جمع کی حکمت ہے تسہیل، آسانی، تو پھر وہ جمع سوری میں آسانی رہتی نہیں. جس طرح ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ بسا اوقات یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کو آخری وقت کا انتظار کرنا ہوگا پہلے وقت کا، تو وہ تھوڑا سا سفر میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے سمپل یہی ہے. لیکن بہرحال دیکھو ایسے مسائل کے بارے میں بس یہ اصول ذہن میں رکھنا کہ جہاں آپ کو لگے. مثلا میں تو ایسے مسائل میں ظاہر ہے ہم تو کہاں اتنے بڑے مفتی ہیں کہ خود ڈیسیجن لے سکے. تو ایسے مسائل میں پھر میں ظاہر ہے اپنے سے کسی بڑے مفتی کو، اپنے اکابر کو فالو کرتا ہوں، یا اپنے خاص طور پر ایسے مسائل میں میں اپنے اساتذہ کو لیتا ہوں. تو میں نے اپنے اساتذہ کو جمع حقیقی کرتے دیکھا ہے.
تو لہٰذا میں اور بڑے یعنی ایسے استاد بھی نہیں جو بس ایویں کوئی ہوتا ہے نا، کچھ استاد بس استاد تو ہوتے ہیں لیکن علمی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک متدین اساتذہ تھے اور ٹھیک ٹھاک ان کی علمی بہتری تھی، بہت بہترین علم والے تھے۔ تو اگر وہ کرتے تھے تو ہم ان کے فالو میں پھر کر لیتے ہیں، یعنی میں تو ان کے فالو میں کر لیتا ہوں، لیکن کسی کو دعوت نہیں دیتا۔ دیکھو ایسے مسائل میں آپ پورے مذہب کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا، ایک پورا جو ایک سسٹم چلا رہا ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ دراصل فساد یہاں آ جاتا ہے کہ مثلا جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے، تو اب مجھے اگر ایسا لگا اور مجھے اس میں ایک تائید مل گئی اپنے اساتذہ کی، تو اب میں نے ایک عمل شروع کر دیا، تو میں اس عمل میں اصل میں غلط وہاں ہو جاتا ہے اگر میں اس کی دعوت دینا شروع کر دوں، جو کوئی جمع نہیں کر رہا اس پر اس کو باتیں لگانا شروع کر دوں، ویڈیوز بنانا شروع کر دوں، کالم لکھنا شروع کر دوں، تو فساد پھر وہاں آتا ہے۔ تو دیکھو میں کب سے جمع کر رہا ہوں، مجھے میرے بارے میں نہ کوئی کسی کو پتا ہے، نہ میں نے اپنے حلقے میں کسی کو بتایا کہ میں جمع کرتا ہوں۔ صرف ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، مولوی صاحب تھے۔ ظاہر ہے مولویوں کے ساتھ سفر کرنا بھی تو ایک پورا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں آپ کو پکڑنا ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہوا یوں، وہ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی تو ہم چلے گئے۔ تو جب ہم چلے گئے مغرب کا ٹائم تھا، تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ اس میں نا رش تھا مسافر خانوں پہ جو ٹھہرنا تھا ہم نے۔ تو انہوں نے ہم دو بندوں کی ذمہ داری لے گئے کہ آپ لوگ ذرا کمرے دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو اتنی ابھی ہم نا کچھ کچھ کمرے ہم نے دیکھے تو وہ جگہ ہی نہیں تھی، تو ہم نے کہا پھر رات کہاں گزاریں گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جمع کر لوں گا۔ تو میں نے نا خیر میں اس کمرے میں لگا رہا تو وہ عشاء کا ٹائم آ گیا، ہمیں ایک کمرہ مل گیا۔ اب عشاء تو انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی، تو جب ہم وہ کسی مسجد میں گئے تو وہ بھی جماعت ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے پہلے 3 پڑھی پھر 2 پڑھی، تو انہوں نے کہا آپ نے زور نہیں مغرب نہیں پڑھی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے جمع کر لی تھی، میں تو وہ کمرے کے اس میں اب وہ صوفی صاحب شروع ہو گئے، آپ نے کیسے کر لیا، آپ نے ظاہر و روایت کے خلاف کر لیا، ظاہر و روایت سے بھی کوئی نکل سکتا ہے، احناف کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہے۔ تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھو یار ظاہر و روایت سے نکل گیا، کوئی کفر کی طرف تو نہیں گیا، اور میں اپنے اساتذہ کی اس تقلید میں نکل گیا، اپنے اساتذہ کو فالو کرتے ہوئے نکل گیا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ آپ ایک ظاہر و روایت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی احادیث ہو تو پھر ظاہر روایت سے بھی نکلنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا انسان کے لیے، لیکن چونکہ ظاہر و روایت ہے اور احناف کی متفقہ روایت ہے تو آپ اس کو دعوت نہیں بنا سکتے، اس کو دعوت پھر نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اپنے طور پر بس اگر کسی کا اس پر دل مطمئن ہوتا ہے تو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا اب؟ استاد جی ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک امام شافی مالک حنبل کو رسوا تو نہیں کرے گا، تو اگر انہوں نے ایک بات کو سمجھا ہے اور ہم احناف میں رہتے ہوئے اگر ان کے کسی مسلک پر عمل کر لیں تو کیا وہ درست نہیں ہوگا؟ نہیں وہ درست تو ہوتا ہے، یعنی اصل میں نا یہ ایک بڑا یعنی کنفیوژن والی بحث ہے، یا یوں سمجھ لو بڑی کمپلیکس سی بحث ہے۔ یعنی دیکھو ویسے تو آپ کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اس میں نا کچھ تھوڑی سی اصولی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کا اصول اور ہے، ایک مذہب کا اصول اور ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر ایک عامی کو ہدایت دی جائے کہ آپ کسی بھی مسئلے کو لے لو، تو اب وہ فقہ شافی کا کون سا مفتابی قول ہے، کون سا نہیں ہے، تو اس میں نا وہ سارے پھر پک اینڈ چوز کر نہیں سکتا۔ تو اگر اس طرح پک اینڈ چوز کو ہم کھلی اجازت دے دیں نا تو وہ دین کا حلیہ بڑا عجیب سا بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کھلی پک اینڈ چوز تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں مسائل ہوتے ہیں، کسی جگہ پھر اس کو کریں گے لیکن بہرحال اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن رہ گیا ایک آدھ مسئلہ جس میں انسان کو حدیث کی بھی تائید حاصل ہو، یا انسان کو ایسا کوئی اور ایکسٹرا ایسی دلیل ملتی ہے کہ یار اس میں میرا دل ادھر زیادہ مطمئن ہوتا ہے، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے اگر اس کو اپنی دعوت کا موضوع نہ بنا لے، نہ اس کو فساد کا موضوع بنا لے۔ لیکن آپ عوام کو اس طرح سے کھلی اجازت نہیں دے سکتے کہ چونکہ وہ شوافے بھی، امام شافی بھی اللہ کے نیک بندے تھے، فلاں بھی، تو چلو ٹوٹ پڑو جس کا بھی جو دل کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں پھر وہ رخص کی اتباع آ جاتی ہے، کمزور اقوال کی اتباع آ جاتی ہے، پھر شریعت نا ایک ایسی چیز بن جاتی ہے، یہ سمجھ لو کہ جس میں پھر کوئی پابندی رہتی ہی نہیں، وہ ایک ایسی لچک والی چیز بن گئی، اس کو جہاں مرضی موڑ لے۔ تو وہ بھی تو شریعت سے نہیں بنا نا، ایک پورا قانون ہے ہماری شریعت، تو اس قانونی دائرے میں تو رہنا ہے نا۔ تو لہٰذا وہ پھر زیادہ یعنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس میں کہ آپ جب کھلی اجازت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی استاد جی جی مان لیتے ہیں آپ کی بات۔
وہ تھوڑے سے ہے، اس میں مسائل ہیں، یعنی اس طرح کی کھلا اصل میں نا صحابہ کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں جی، اس وقت ظاہر تقلید نہیں تھی، امام شافی رحمہ اللہ نہیں تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں تھے، تو وہ لوگ عام لوگ کیا کرتے تھے؟ اس میں بھی عام لوگ یہی کرتے تھے کہ کسی ایک ایک مفتی کو پکڑ لیتے تھے کہ ایک مجتہد کو، ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ جیسے مثلا جو مدینہ والے تھے حضرت عمر کو لیتے تھے، حضرت عائشہ کو لیتے تھے، تو ان کے فتاوی پر عمل کرتے تھے۔ کوفہ والے حضرت عبداللہ بن مسعود کو لے لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے لیا، ان پر عمل کرتے تھے۔ اور مکہ والے حضرت ابن عباس کو لیتے تھے۔ تو گویا کہ وہاں بھی اس طرح کی میکنزم تھا کہ بھئی ایک خاص مفتیان کو لینا، اور اس میں اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ بسا اوقات پھر اپنے مفتی کو نہیں چھوڑتے تھے کہ نہیں میں نے اس کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے، تو وہ بسا اوقات اگر دوسرے شہر میں جاتے تھے تب بھی اس پچھلے مفتی کو فالو کرتے تھے۔ تو اسی سے وہ تقلید شخصی کا کانسیپٹ آیا ہے۔ تو تقلید شخصی میں ایک تنظیم رہتی ہے، لیکن تقلید شخصی ظاہر ہے ایک مسئلے میں نکلنے سے یا دو چار مسئلوں میں نکلنے سے ٹوٹتی نہیں ہے، جب اس کے کچھ ریزنز ہو، واقعی ریزنز ہو، حقیقی ریزنز ہو، تو نہ تو وہ ٹھیک ہے کہ بھئی آپ ایک مسئلے میں بھی نہ نکلے، نہ یہ ٹھیک ہے کہ کھلم کھلا سب کی اجازت ہے، کوئی جس کتاب کو پڑھے، جس مسئلے کو پڑھے، اس میں پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں مثال دی یا نہیں دی، اس میں کبھی کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کبھی اس پر مسئلہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ جیسے بتایا کہ مثلا اس کا خون نکلا، تو اس نے کہا میں نے امام شافی کو لیا ہے تو لہٰذا وضو نہیں ٹوٹا، اب حناف کیا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، مس ذکر جو پیچھے مسئلہ آیا تھا، اب اس میں ہم حناف کیا وضو نہیں ٹوٹتا اور امام شافی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے کہا چلو اس میں حناف کو لیتا ہوں۔ اب اس نے دو ایسے کام کر لیے کہ امام شافی اور امام ابو حنیفہ دونوں فرماتے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ آدمی پھر بھی وضو نہیں کر رہا، تو گویا کہ وہ دونوں متفق ہے کہ تیرا وضو نہیں ہوا، لیکن یہ کہہ رہا ہے میرا وضو ہے۔ تو گویا کہ وہ اس کو پھر تلفیق کہتے ہیں کہ مذاہب کو ایسا مرج کر دینا کہ مذاہب کا اتفاق آ جاتا ہے کہ اس پر اب حکم لاگو ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں لاگو کر رہا کیونکہ وہ ایک اس پہلو سے کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں، اس پہلو کے کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ نہیں، وہ ایک منطقی کی طرح کہ وہ نا اپنے بھائی کو گالی دے رہا تھا ماں کی، تو اس نے کہا بھئی یہ تو آپ کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں اس اینگل سے، اس زاویے سے اس کو گالی دے رہا ہوں کہ یہ اس کی ماں ہے، جس وقت میں گالی دے رہا ہوں تو میں اس کو نہیں سوچتا کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کی ماں کا سوچ کر اس کو گالی دیتا ہوں، تو وہ اس طرح سے اینگلنگ سے پھر ظاہر ہے حقیقت تو نہیں بدلتی نا، تو اس لیے تو اس میں جو یہ والا اینگل ہے کہ جو لوگ دین پڑھتے ہیں، یہ چلیں ہم تو سمجھ بہت میں آ بیسک گیا یا نہیں لیول ہے؟ کا پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے آپ لوگوں نے پڑھا بہت ڈیٹیل کے اندر پڑھا، تو پھر اجتہاد کیسے ہوگا اگر آپ لوگ بھی جو ہیں مطلب اتنی ڈیٹیل میں پڑھ کے بھی اختلاف ہی نہیں کریں گے کبھی بھی، اور اپنی رائے بھی سامنے نہیں لے کے آئیں گے، یا یہ نہیں کریں گے کہ یار یہ آپشن بہتر ہو سکتا ہے، تو پھر تو وہ جو جمود ہے وہ سارا قائم رہے گا اوور آل شریعت کے اوپر۔ تو جو بندہ ایک دین کا طالب علم ہے، اتنی ڈیٹیل کے اندر اس نے چیزیں پڑھی، پھر وہ کیوں اس نے مقلد رہنا ہے؟ وہ پھر اپنا دماغ سے سوچے، اور جو اس کی جینون رائے بن رہی ہے اس رائے کے اوپر وہ چلے۔ جی جی سمجھ میں آ گیا نا، تو اس تلفیق والی صورت نہیں اختیار کرنی۔ اب وہ تلفیق کب ہے کب نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر مسائل ہو جائیں گے، تو اس لیے عمومی اجازت نہیں دی جاتی کہ اس میں اس طرح کی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ یہ مفتی رشید صاحب آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے استاد جی نے آپ کا سوال پورا نہیں سنا، مجھے لگ رہا ہے یہ ایسے۔ تشریف لے آئے، تو ہمارا وہ ترجمہ پھر کر لیں، یا یہ ترجمہ پوری کر لیں ہاں جی، میری یا آواز آ پھر رہی ہے؟ اگلے سبق میں کر لیں؟ جی آ رہی ہے استاد جی، استاد جی آ استاد رہی ڈاکٹر سمیع اللہ شادی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں پھر اس کو ہے۔ تاجی کو آواز نہیں آ رہی کو لگتا۔ نہیں آ رہی، یہ ثاقب بھائی کا سوال ویسے بہت امپورٹنٹ تھا۔ صحیح نا، نہیں آئی نا؟ نہیں استاد جی نے نہیں سمجھا نا؟ جی جی کیا دوبارہ کریں، آواز نہیں آئی؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز۔ اچھا جی، ثاقب چلیں، بھائی چلیں جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا ثاقب صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ جی شاید آپ تک منتقل نہیں ہوا، تو جی جی نہیں وہ منتقل کافی ہوا، دوبارہ کریں۔ ہاں وہ کافی اہم سوال ہے، تو وہ دوبارہ کر لیں تو آپ کے پاس وقت ہے نا 2-4 منٹ کے لیے؟ اب میرے پاس تو وقت ہے، وقت تو ابھی آپ کا ہے، ہم وہ آپ کا وقت لے رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں گے۔ جی جی، میری طرف سے تو فری ہے۔ ثاقب صاحب اپنا سوال دوہرا لیں جی۔ کریں ثاقب صاحب، کیا سوال ہے؟ جی استاد جی، میں استاد جی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ تو بالکل ایک وہ آن لائن پڑھتے ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے، لیکن آپ جیسے
جو علماء جنہوں نے اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر چیزیں پڑھی ہیں وہ بھی اگر تقلید کے اوپر ہی چلیں گے اور جو مختلف فقہا ہیں یا مختلف ائمہ ہیں ان کی آراء کو آپس میں کمپیئر نہیں کریں گے اور اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو پورا جمود جو وہ طاری رہے گا، اجتہاد کیسے ہوگا، پھر مسئلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو جو علماء ہیں ان کے لیے تو بات یہی سمجھ آتی ہے کہ انہیں تو تقلید سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے ہر مسئلے کے اوپر، خاص طور پہ جو آپ لوگوں کے حافظ عبدالرشید صاحب لیول کے لوگ ہیں یا ان سے اوپر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں. تو یہ کیوں تقلید کے اندر، اگر یہ تقلید میں رہیں گے اور تقلید کو ہی کہیں گے لوگوں کو کہ آپ چلے، تو پھر تو یہ بالکل ہم سٹک ہو جائیں گے. پروموٹ کریں گے. نہیں، یعنی اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ تقلید میں مسئلہ کیا ہے. یعنی اگر علماء بھی تقلید پہ چلیں گے تو نتیجہ تو وہی نکل آئے نا. آپ امام شافعی رحمۃ اللہ کے پیچھے چلے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیچھے چلے، فرق تو کوئی نہیں ہوا. یا دونوں کو بیک وقت فالو کرے تو گئے کہ صورتوں میں کوئی افضلیت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا. تو لہٰذا اگر تقلید میں مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو چلتے رہنا چاہیے. ہاں، جہاں مسئلہ نہیں چل رہا، مسائل ہو رہے ہیں، تو وہاں کمپیئر کر کے دوسرا مسئلہ لے لیا. ورنہ تو بلا وجہ بیٹھے بٹھائے تو مذہب چینج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یعنی بیٹھے بٹھائے تو اگر اس طرح سے ہر مفتی کرے گا کہ یار بس دل کر رہا ہے آج امام شافی کے اس وقت دل کر رہا ہے، بھائی دل کا تو مسئلہ نہیں ہے، یا تو دلائل کا مسئلہ ہے، کمپیریزن کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا اس میں اصل میں تو تقلید ہی کرنی ہے. ظاہر ہے یہ جو آج کل کے علماء ہیں، مفتیان ہیں، یعنی ہم تو ابھی طالب علم ہیں، میں بڑے مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے اساتذہ کی. ان کے بارے میں بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ گئے کہ عامی کے حکم میں. کیونکہ آج کل وہ ایسے علماء بہت ہی کم ہوئے ہیں جو اتنا زیادہ کمپیئر کر سکتے ہو دلائل کو، چیزوں کو، پھر ہر مسئلے میں کر سکتے ہو. ظاہر ہے بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اس کو وہ بھی عامی کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. تو تقلید سے اگر مسئلہ حل ہو آواز میں چلی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں استاد جی کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے، استاد جی کی آواز میں خل چلی گئی. ہاں جی، وہ نیٹ ورک کا شاید ایشو ہے ان کے ہاں. تو میرا خیال ہے اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اپنی رائے کو چھپائیں مت، یعنی کہ جو آپ کی رائے ایک ڈیولپ ہو رہی ہے اتنی اسٹڈی کرنے کے بعد، تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے یعنی کہ علماء کو. دیکھیں اگر ایک ڈسکنیکٹ ہو گئے. مولانا زبیر صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا اس حوالے سے پوائنٹ یہ جی لکھا ویسے ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پہلے سیمسٹر میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا جی تھا جی کہ اس کو آخر پہ ڈسکس کریں گے. تو پتہ نہیں آخر تو پتہ نہیں کب آئے گی. آگے آخر اور کب آ رہا ہے. میں نے اس وقت یہی سوال کیا تھا کہ جیسے وہ افتخار صاحب کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، تو شیخ تو کبھی ادھر بھی ہانک دیتے ہیں، کبھی ادھر بھی ہانک دیتے ہیں، یہاں سے بھی چل لیں وہاں سے بھی چل لیں، کوئی حرج نہیں ہے نا شیخ. تو مطلب آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جس کھونٹے سے بندھے ہونا تو یہیں سے ہی چارہ کھا سکتے ہو تو کھا لو، ورنہ ادھر ادھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ڈیٹیل میں کچھ آپ نے بتایا تو تھا اس وقت، لیکن اب چونکہ یہ دوبارہ سوال آ گیا ہے اور زبیر بھائی نے جی بھی وہ جی سوال کیا ہے اس میں ایڈیشن میں، تو پلیز آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذرا وضاحت فرما دیں اس کی. جی جی استاد جی تشریف لے آئیں. استاد جی فرمائیں، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا جی چلیں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں. پھر تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی کر لیں گے. یہ پہلے سال کا جواب سمجھ میں آ گیا تو یہ ہم نے کر لیا تھا جو انہوں نے ثاقب صاحب نے کیا تھا. پتہ نہیں ثاقب صاحب کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کہ علماء کیوں تقلید کو لیتے ہیں. آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی تھی، اگر تھوڑا سا آپ دوہرا دیں سہولت ہو تو. ہاں، میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا ثاقب صاحب سے کہ دیکھیں اصل میں تو تقلید یہ کرنا کہ بھائی 4 ائمہ کو بیک وقت لینا ہے یا ایک امام کو لینا ہے، اس میں کوئی افضلیت والی بات نہیں ہے کہ علماء ایسا کیوں کرتے ہیں. بھائی جب تقلید سے کام چل رہے تو
کام چلاتے رہنا چاہیے نا. تو دوسرے امام کی طرف اس وقت جانا چاہیے جب کوئی سیریس مسئلہ ہو، جہاں کوئی ضرورت ہو، اس امام کے قول پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو، تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جاتے بھی رہتے ہیں، ایسے بہت سارے مسائل میں گئے ہیں. تو لہٰذا یہاں ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اب یہ ان کو چاروں مذاہب معلوم ہے، تو اب وہ اس کا دل کرے کبھی اسی امام کو لے لے، کبھی اسی امام کو لے لے، تو اس طرح سے اس کو بھی اجازت نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی مضبوط ریزن ہونا چاہیے کہ آپ اس امام کو چھوڑ کر دوسرے امام کی طرف کیوں جا رہے ہیں. کیا آپ کو ان کی دلیل اچھی لگی، ان کی دلیل مضبوط لگی؟ کیا اس امام کے قول میں آپ کو کوئی واقعی کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے، یا کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ تو یہاں آئمہ یا مفتیان کے لیے بھی کوئی اتنی بھی دراصل عامی ہے، عوام کے قبیل سے ہیں. ظاہر ان کو بھی سارے مذاہب پر عبور نہیں ہے، بہت سارے دلائل پہ عبور نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو بھی اس طرح کی کھلی چھوٹ نہیں ہے. یہ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 بھائی یہ تو ریورس بھی لہٰذا ہو جی سکتا ہے نا. ثاقب صاحب. جی جی، یہی کیسے بات ریورس؟ ریورس بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے امام کے دلائل پہ اعتبار نہیں ہے، اور آپ کو کمزور لگ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے کہ مجھے کمزور لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس تقلید کے اندر ہیں، حالانکہ آپ دین کے طالب علم ہیں، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی جو دوسرا امام ہے اس کے آرگومنٹ زیادہ مضبوط ہیں. تو یہ جو آپ والی بات ہے، یہ ہاں، بالکل یہ آپ ریورس نے بھی اچھا دیکھی مطلب جا کہا، سکتی لیکن ہے. ہاں جی. ریورس بھی دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی ماہر کے پیچھے چلنا دلیل طلب کیے بغیر، دلیل کو سمجھے بغیر. تو دراصل ایسے موقع پر جب مثلا میں سمجھوں گا مثلا کہ اس میں میری امام کی جو دلیل ہے وہ ذرا کمزور ہے، لیکن مسئلہ یہ، میں تو امام کا مقلد ہوں نا، میں نے تو اس کو پہلے بھی دلیل کی بنیاد پر لیا ہی نہیں ہے. تو تقلید دراصل کہتے ہی اسی کو ہے کہ دلیل سمجھے بغیر آپ کسی کے پیچھے چلے. کیونکہ اگر آپ خود ہی دلیل کریٹ کر سکتے، دلائل کر سکتے، پھر آپ مقلد کیوں ہیں؟ یہ ایسے ہی جس طرح آپ ایک ڈاکٹر پر بسا اوقات اعتبار کر لیتے، آپ کا دل نہیں مان رہا ہوتے، پھر بھی آپ کہتے چونکہ یہ ڈاکٹر ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو ایسے مسئلے میں پھر وہ مقلد یہی سوچتا ہے کہ میری نظر سے تو یہ میری دلیل شاید کمزور مجھے لگ رہی ہے، لیکن میرا امام چونکہ مجتہد ہے، یقیناً وہ مالا ہے، تو اگر اس نے ان دلائل کو چھوڑ کر وہ موقف لیا ہے تو ان کے پاس کوئی مضبوط ریزن ہوگا. تو گویا کہ ایسے موقع پر پھر ہم وہ اپنی سوچ کو متہم کر لیتے کہ نہیں، میری سوچ میں مسئلہ ہے، مجتہد تو پھر بھی مجھ سے اعلیٰ ہے، تو لہذا ان کو ماننے میں خیر ہے. وہ پھر اس طرح سے دیکھا جاتا. لیکن استاد جی اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اپنا اصل مقصد تو دین پر عمل کرنا ہے نا، کسی مجتہد کی رائے پہ عمل کرنا تو نہیں ہے نا. اب دین کی جو ہاں، آپ کو بہت ہاں، دین پر عمل کرنا ہے. اب یہاں ایک باریکی ہے. اب دین پر عمل کرنے میں یہ ہے کہ ایک میرا ذہن کہتا ہے کہ دین کا حکم یہ ہے، ایک میرا امام کہتا ہے کہ دین کا حکم یہ ہے. تو ظاہر ہے علم میں وہ مجھ سے بہت اعلیٰ ہے نا، زمانے میں مجھ سے اس کے بہت قریب ہے نا. تو یہاں دین پر عمل کرنے میں احتیاط یہی ہے کہ اس زمانے کے عالم کو لیا جائے جو عمل میں بھی ہم سے آگے تھے، علم میں بھی ہم سے آگے تھے، فہم میں بھی ہم سے آگے تھے، زمانے میں بھی ہم سے آگے تھے، ہر اعتبار سے ہم نے آگے تھے. تو ہو سکتے ان کی بات درست ہو نا، ہو سکتے میں اپنے ذہن پر عمل کروں تو دین کے حکم سے ہٹ جاؤں. تو گویا کہ یہاں بھی احتیاط امام کو لینے میں ہی ہے، اپنی رائے کو لینے میں نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ سر ایک اور بات ہے. جی، یہ مولانا رشید صاحب کا سارا وقت ہم نے لے لیا. جی جی استاد جی کوئی بات نہیں، میں استفادہ کر رہا ہوں. بسم اللہ. چلو جی، پھر ٹھیک ہے. جی جی پوچھیں. سر ایک بات یہ کہ دیکھیں، جیسے ہم لوگ تو ہم نے، اگر ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے پڑھ کے نہیں اس فقہ کو فالو کیا. ہمارے والدین بھی، ہم شروع سے ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہم نے اس فقہ کو فالو کیا. اب جب ہم مختلف آراء پڑھتے ہیں اور دین کو تھوڑی وہ سمجھ تو نہیں، ابھی طالب علم ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا جب چیزوں کو جانچتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اپنی رائے نہیں، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں امام جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور ان میں کسی کی ایک رائے وہ ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ صائب ہو، لیکن چاروں اہل سنت کے امام ہیں. تو اس میں اگر ہم پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی رائے ہمیں زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اپنی رائے پہ نہ عمل کریں لیکن کسی دوسرے امام کی رائے کو لے لیں، کہ جو کہ ممکن ہے کہ شاید ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہو، تو پھر بھی کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ لیکن ان کی رائے کہ آپ یہ کہتے ہیں محض مضبوط ہونے کی بنیاد پر آپ لے رہے ہیں کہ اس میں یعنی ان کی چونکہ دلیل یہ یعنی خواہ مضبوط ہو، جیسے اپنے سے زیادہ سختی ہو.
یعنی یہاں آپ رخصت کو یا آسانی کو دیکھے بغیر آپ کو رائے دلیل کی بنیاد پر مضبوط لگ رہی ہے، اس میں آپ آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس بنیاد پر اگر جائے تو پھر اس میں یہاں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ یہ آدمی تقلید سے نہیں نکل رہا، صرف تقلید شخصی سے نکل کر ایک اور امام کی جا رہا ہے، اگرچہ ہمارے اصول فقہ کی کتابیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو عامی آدمی ہے، یہ کیسے کمپیئر کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیئر ہی نہیں کر سکتا کہ ان دونوں امام میں سے کس کا قول زیادہ قوی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اینگل سے اسے اس کا قول زیادہ قوی لگ رہا ہو، لیکن اور بہت سارے اینگل ہے اس میں دوسرے کا قول زیادہ قوی لگے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ تو محض ایک اینگل کو نہیں دیکھا جاتا، اس سے اصول فقہ کی کتابیں تو اجازت نہیں دیتی، اور ان کا باقاعدہ سولڈ ریزن ہے کہ بھائی محض ایک زاویے سے دیکھنے سے مسئلہ پورا نہیں ہوتا۔ ظاہر یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے تو ایک پورے اصول کار فرما ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں آپ نے کیسے جج کر لیا کہ جو شوافے کے اصول ہے اور احناف کے اصول ہے، پھر ان اصولوں کے پیچھے جو ریزنز ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا جو میکینزم ہے آپ نے دیکھا تو نہیں، صرف ایک مسئلے میں آپ کو لگ ایسا رہا کہ شاید اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول زیادہ قوی ہے، تو کہتے ہیں اس طرح سے دراصل یہ کمپیریزن پورا ہے ہی نہیں، تو اس سولڈ ریزن کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ بالکل معقول ریزن ہے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کرے بھی، جیسے مثلا حدیث پڑھنے والا طالب علم یا حدیث پڑھنے والا استاد، اگر اس کو واقعی لگتا ہے کہ یار اگر کر لے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو اصول فقہ والے منع کرتے ہیں ان کا بھی ریزن بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی یہ آدمی تو کمپیئر کرنے کا آل ہی نہیں ہے، یہ پورا میکانزم اس کو دیکھنا ہوگا، اور محض ایک مسئلے سے وہ کر نہیں سکتا کہ ایک مسئلے میں یہ ہے، اس کو پورا وہ سسٹم دیکھنا ہوگا۔ یہ اگر آپ کے حساب سے آج کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے نا، جیسے مثلا ایک ایلوپیتھی کا علاج ہے نا، ایک ہومیوپیتھی کا علاج ہے، تو اب یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ محض ایک اس کی بنیاد پر آپ ان دونوں میں سے کمپیئر کر سکے کہ کون سا زیادہ صحیح ہے۔ ظاہر ہے دونوں کا میکانزم ہی بالکل الگ ہے، اور ایک جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات وہ بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، تو محض ایک گولی میں یا ایک اس علاج میں ہم اس طرح سے جس طرح یہاں کمپیئر نہیں کر سکتے، تو ان مذاہب میں بھی اسی طرح وہ کمپیریزن مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں تو سمپل لگتا ہے کہ بھائی کمپیئر ہو گیا، لیکن وہ سمپل دراصل ہوتا نہیں جب اس کی بالکل اس کا احاطہ کیا جائے اور اس کو ڈیپ میں دیکھا جائے۔ جی اس سمجھ میں کا آ گیا؟ ویسے ایک دفعہ یہ کاؤنٹر کرتے ہوئے کسی نے یہ آرگومنٹ دیا تھا، وہ پتہ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس طرح تو ہر غیر مسلم بھی یہی کہے گا آگے کہ یار اب میرے جو مذہب کے آرگومنٹ ہے چلے مجھے نہیں بھی پتا تو میں اس کے اوپر ہی رہتا ہوں، میں کیوں دوسری طرف جاؤں اگر میرا ذہن مجھے ادھر لے کے بھی جا رہا ہے۔ تو یہ تو پھر اگر اس پرسپیکٹو سے ہم سوچیں گے تو پھر ہم کبھی بھی ایک شیل کو نہیں توڑ سکتے، ہم ہمیشہ اسی کے اندر ہی رہیں گے، ہم کہیں گے یار نہیں اس کے باہر ہم نے نہیں جانا، جس نے یہ بنایا ہے وہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ تو اس طرح تو پھر جو دوسرے والے ہیں وہ کیوں ہماری تقلید کریں گے؟ امام شافعی والے بھی کبھی حنفی نہیں بنیں گے، کوئی غیر مسلمان مسلم نہیں بنے گا، تو یہ تو پھر آرگومنٹ بڑا اور طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ مسائل کا فرق ہوتا ہے نا، یعنی ظاہر ہے ہم جو ائمہ کی تقلید کر رہے ہیں وہ ایک بہت محدود دائرے میں کر رہے ہیں نا، فقی مسائل میں کر رہے ہیں، وہ بھی ان فقی مسائل میں جن میں کوئی واضح نص نہ ہو یا نصوص میں تعارض ہو، اس میں ہم لیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہاں جو دائرہ ہے اس دائرے کو دیکھنا ہے نا، تو اس دائرے کو تو ہم کلی طور پر اپلائی تو نہیں کر رہے ہیں نا، تو گویا کہ اس دائرے کے اعتبار سے آپ دیکھو یہاں ہم کوئی نبی علیہ السلام کو ماننے میں تو ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں نا، نہ قرآن کو ماننے میں، تو ایک بہت محدود دائرے کے بات ہو رہی، اسی دائرے تک ہی اسے رہنا چاہیے نا۔ تو لہٰذا وہ جو مذاہب کا کمپیریزن ہو گیا وہ اور چیز ہے، وہاں تو کرنا چاہیے مذاہب کا، ظاہر ہے وہاں تو حق راہ تلاش کرنی ہے نا، یہاں تو ایسا ہے کہ چاروں حق، تو آپ جس راستے پہ چل رہے بھی حق ہے، تو جب حق ہے تو پھر کمپیئر کیا ہے؟ تو گویا کہ یہاں وہ دائرہ ہی بالکل مختلف ہے، موضوع ہی بالکل مختلف ہے۔ وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر مذہب حق نہیں ہے کہ بھئی چونکہ میں اس مذہب پہ چل رہا ہوں تو چلو چل رہا ہوں، تو مجھے کمپیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی برحق ہے، نہیں، وہاں تو آپ نے حق ڈسکور کرنا ہے، یہاں تو حق ڈسکور ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا یہ کہ چاروں ائمہ صحیح ہے، تو حنفی تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں نا، تو جب وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا وہ انہوں نے جو ایک دین کا مدعا ہے کہ کسی کے پیچھے ہے تو انہوں نے پا لیا ہے، تو پھر بلا وجہ کمپیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں حق ایک ہے تو اس کو ڈسکور کرنا ہے، وہ بھی ڈسکور ہوا نہیں، تو اس لیے تو وہاں تو پھر یہ آرگومنٹ نہیں چل سکتا نا۔ فرق سمجھ میں آ گیا دونوں میں یا نہیں؟ جی استاد جی، تو اس لیے جس میں ایک حق ہو وہاں تو
تلاش و جستجو جاری رکھنی چاہیے، لیکن جہاں چاروں حق ہو تو وہاں پھر ٹھیک ہے چلتے رہنا چاہیے۔ ہاں جہاں انسان کو لگے کہ بھائی یہاں مجھے اس مسئلے میں عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، ایسا ہے، تو ایک آدھ مسئلے پھرنے سے بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو آپ جس راستے پہ چل رہے وہ ٹھیک ہے، وہ شریعت کا جو مین منشا ہے وہ ہو گیا کہ آپ مجتہد کے پیچھے چل رہے۔ چلے جی، یہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، یہ کافی میں نے بتایا تھا نا شروع میں جب آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کافی پیچیدہ سی بات ہے، تو کبھی انشاءاللہ یہ جو تقلید اجتہاد اور تقلید مطلق تقلید شخصی، کبھی اس پہ کوشش کریں کوئی آخر میں کوئی 2-3 اسباق کی اس پر رکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ وہاں پھر تھوڑی سی مزید اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے۔ ظاہر کچھ چیزیں چونکہ اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں واضح نہیں ہوتی یا وہ نہیں بتائی ہوتی، تو اس لیے بسا کا تو وہ جواب بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو شروع سے آخر تک پورا دیکھا جائے تو پھر وہ بحث مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے اس کو کسی موقع پر۔ جزاکم چلیں اللہ خیرا استاد جی، جی، بہت شکریہ، ہم نے آپ کا وقت کافی لے لیا، سلامت رکھے آپ، بہت جزاکم شکریہ۔ اللہ، اور معذرت بھی، جزاکم اللہ۔ نہیں نہیں، السلام معذرت کی، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ۔